زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اماں عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اماں عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے یہ؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ۔ جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں و بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں کیسے؟
آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5,000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2,500 روپے کے میک اپ کا